السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ ڈیئر ویورز، یوں تو دین اسلام میں بدعات کا اضافہ اب روز مرہ کا معمول بن چکا ہے، لیکن خصوصاً اذکار و وظائف میں اتنے غیر مسنون اور خود ساختہ چیزیں شامل کر دی گئی ہیں کہ عام پبلک کے لیے صحیح اور غلط، مسنون اور غیر مسنون کی پہچان انتہائی مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ بدعات بنانے والوں نے بدعات کو، غیر مسنون اذکار کو اس قدر مزین کر کے اور فضیلتوں کے ساتھ بیان کیا کہ ان کی فضیلت اصل اور مسنون کی فضیلت سے بھی کراس ہو گئی۔ ان کی فضیلت اصل چیز کی فضیلت سے زیادہ ہو گئی، تو پھر عام بھولی بھالی پبلک وہ زیادہ فضیلت والی چیز کو لینے لگی اور مسنون چیز تو کہیں گم ہو کر رہ گئی۔ اسی درود و سلام کو ہی لے لیجئے، کتنے زیادہ ناموں سے کتنی زیادہ فضیلتوں والے درود و سلام رائج ہو چکے ہیں۔ درود ماہی، درود لکھی، درود تنجینا، درود مقدس، درود اکبر اور نہ جانے کن کن ناموں سے خود ساختہ اور غیر مسنون درود رائج ہو چکے ہیں۔ اور اصل کون سا ہے جس کو ہم عام اپنی نمازوں میں تشہد میں پڑھتے ہیں، جس کے بغیر نماز ہی قبول نہیں ہوتی؟ گویا وہ تو ایسے کہیں گم ہو گیا اور ہم یہ سوچنے اور سمجھنے لگے کہ یہ تو ابتدائی ہے، یہ تو شروعات ہیں، اس سے زیادہ الفاظ لائیں، تجدید لائیں، نیو ایڈیشن لائیں تاکہ فضیلت زیادہ مل سکے۔ یاد رکھیں، فضیلت اسی میں ہے جو میرے پیارے نبی سے ثابت ہے۔ یہ جو میں نے درودوں کے چند نام لیے ہیں، ان میں سے کوئی ایک درود بھی ایسا نہیں جس کے الفاظ یا جس کا طریقہ یا جس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیسے بھیجا جائے، سب سے پہلے ہم صحیح اتھینٹک حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ان اللہ هو السلام، بے شک اللہ ہی سلامتی والا ہے۔ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اللہ کے لیے اور انبیاء کے لیے اور صالحین کے لیے کیسے تحیات کہے، کیسے سلام کہے، وہ یہ الفاظ ہونے چاہیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اس طریقے سے ان الفاظ کے ساتھ سلام کہتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، تو اللہ اس کا سلام زمین و آسمان میں تمام انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء اور عام مسلمانوں پر اس کا سلام پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو؟ اس سے بڑھ کے کیا چاہتے ہو؟ کیا جھوٹ کی آمیزش کے سوا کھانا ہضم نہیں ہوتا؟ کیا تمہاری عبادات جھوٹ کو جب تک ہم شامل نہیں کریں گے اس وقت تک مزین نہیں ہوں گی؟
نہیں، ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی کے الفاظ ہی کافی ہیں۔ پھر جب بندہ یہ مکمل کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو اس کے تحیات، اس کے سلام پیش ہو گئے، مکمل ہو گئے۔ اب کسی اور اضافے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام، صحیح بخاری میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا، اب ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں، کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ Dear viewers، یہ وہی نماز والا درود ہے اور یہ وہی نماز والا سلام ہے جو الحمدللہ تمام مسلمانوں کو آتا ہے، لیکن ہم زیادہ کی تلاش میں غیر ایتھنٹک، غیر مسنون اور غلط کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ وہ اصل ہیں جو میں نے صحیح بخاری سے آپ کو بتایا ہے، جو قرآن کے بعد سب سے ایتھنٹک بک ہے۔ ہاں، اسی کے ساتھ یہی درود، یہی سلام بس چند الفاظ کی کمی یا زیادتی کے ساتھ سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور چند کتب میں مذکور ہے، لیکن ہے یہی درود و سلام، یا چند الفاظ کم ہیں روایات میں یا تھوڑے زیادہ، بس اتنا فرق ہے۔ اس کے علاوہ جو ساری روایات گھڑی گئی ہیں، خود ساختہ ہیں، غیر مسنون ہیں، نہ ان کے الفاظ ثابت ہیں، نہ ان کے طریقے ثابت ہیں اور نہ ہی ان کی فضیلتیں ثابت ہیں۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہ صرف افضل ہے بلکہ دعا کی قبولیت کی شرط ہے۔ کوئی بھی دعا قبول نہیں کی جاتی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ جس بندے نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا، اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اور قیامت کے دن وہ جب دیکھے گا درود پڑھنے والوں کو تو انتہائی حسرت کرے گا، کاش کہ میں بھی پڑھتا، کیونکہ درود پڑھنے والے آب کوثر آپ کے ہاتھ سے پی رہے ہوں گے، شفاعت کے حقدار ہوں گے، جنت مقدر ہوگی اور جہنم ان سے دور کرتی جائے گی، جبکہ درود نہ پڑھنے والے حسرت و یاس میں ہوں گے۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے۔ جو بندہ ایک مرتبہ آپ پر سلام پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 سلام پیش کرتا ہے، اور جو ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اس قدر شان ہے کہ میں اگر ایک ویڈیو میں بیان کرنا چاہوں تو ٹائم شارٹ پڑ جائے گا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ترمذی میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا کہ دعا بغیر درود کے قبول نہیں ہوتی، تو میں اپنی دعا میں کتنا ٹائم درود کے لیے خاص کر دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا زیادہ کر سکے۔ اس نے کہا کیا میں 1/4 کیا 1/4 اپنی پوری دعا کا درود کے لیے خاص کر دوں؟ آپ نے فرمایا اگر زیادہ کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس نے فرمایا کیا میں نصف ٹائم اللہ سے دعا مانگنے میں اور نصف ٹائم، آدھا ٹائم آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں؟ آپ نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو زیادہ فائدہ ہے۔ کہا اللہ کے نبی، اگر میں ہول ٹائم، مکمل وقت درود ہی پڑھتا رہوں اور دعا کا ٹائم بھی درود کو دے دوں، تو آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو تیرا غم بھی دور ہو جائے اور تجھے بخشش کا سرٹیفکیٹ بھی مل جائے۔
مطلب آخرت میں بخشش اور دنیا میں غم و پریشانیاں، ٹینشن کا خاتمہ۔ تو کتنا آسان نسخہ ہے، اور جمعے کے دن خاص طور پر درود کی فضیلت ہے۔ تو ویورز، مسنون اور غیر مسنون کی پہچان کیجئے، جانچ کیجئے، نقلی اور غیر نقلی کی تمیز رکھیے، اور صرف اصل جو ہم تشہد میں، نماز میں پڑھتے ہیں، اسی پر عمل کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔